میں تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں گزارش کروں گی زکیہ زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور سلام اور مرثیہ پیش کریں، شہزادی پیش ہوں۔ زکیہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ اسٹارٹ کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بیٹا، ہینا ڈوسا بول رہی ہیں؟ جی جی الحمدللہ، جی جی اچھا آنٹی میں بول رہی ہوں۔ ہاں، اچھا تو ہم مرثیہ وہ سلام چھوٹا سا پڑھ لیتے ہیں، مرثیہ بھی کم ہی پڑھ رہی ہیں۔ وہ ہو گیا، تلاوت ہو ہاں، گئی؟ تلا جی 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 تلاوت ہو گئی۔ جی اچھا جی اچھا، جی جی سلام تلاوت آنٹی جی۔ چھوٹی سی سورت۔ جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھا میرا کعبے توسن کو، سکینہ ڈھال رہی تھی یہ بات دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ سرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، نہ سرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کہ اللہم
صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحة جب اٹھ گئے محبوبے خدا دار فنا سے، جب اٹھ گئے محبوبے خدا دار فنا سے، ماتم کی صدا نے لگی ارض و سما سے، سر پیٹتے احمد، سر پیٹتے تھے احمد مرسل کے نواسے، ایک تہلکہ تھا فاطمہ زہرا کی صدا سے، ایک تہلکہ تھا فاطمہ زہرا کی صدا سے، نہ رات کو نہ دن کو ذرا سوتی تھی زہرا، بابا کے لیے پیٹ کے سر روتی تھی زہرا، بابا کے لیے پیٹ کے سر روتی تھی زہرا، چلاتی تھی ہے میرے بابا، میرے بابا تنگ آ گئے اس رونے سے ہم سایہ زہرا، حیدر سے کیا فاطمہ کے رونے کا شکوہ، رونے کی مناہی پا بہت روئی وہ دکھیا، رونے کی مناہی پا بہت روئی وہ دکھیا، رو کر کہا کہہ دو میں خوشی سب کی کروں گی، ارے گھبراؤ نہ اے صاحب میں جلد مروں گی، گھبراؤ نہ اے صاحب میں جلد مروں گی، فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا، گودی میں بٹھایا کبھی سینے سے لگایا، بالائے جبیں بوسے دیے اور یہ سنایا، لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا، لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا، اب تم سے جدا ہوتی بطولِ ذرا ہے، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے، یہ
زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے در سے کہا ان کو نہ پہنچے کوئی یہ ہے میرے پیارے نا کبھی ان کو گھڑکنا پھر آپ سے ایک عرض یہ اب کرتی ہے زہرا پڑھیو میرے مردے پا نماز میرے آقا پڑھیو میرے مردے پا نماز میرے آقا فرقت میں نہ ان دونوں کو تڑپائیو صاحب بچوں کو میرے قبر پر تو لائیو صاحب بچوں کو میرے قبر پر تو لائیو صاحب یہ کہہ کے کیا بند درے حجرائے اطہر سب خرد و کلام کے رونے لگے باہر آواز سنی کلمہ طیب کی برابر پھر کچھ آئی کہا سب نے یہ رو کر پھر کچھ نہ صدائی کہا سب نے یہ رو کر رحلت ہوئی بس آج رسول عربی کی لو اٹھ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی لو اٹھ گئی دنیا سے تباہی نبی کی پھر کھول کے حجرے کو بسد نالو افغان ماتم کا کیا فاطمہ کی لاش پہ سامان فرزندوں نے پھر آ کے کیے غریباں چلاتے تھے قربان ہوں تم بولو تو اماں چلاتے تھے قربان ہوں تم بولو تو اماں فضا نے کہا فاطمہ تو مر گئی پیارو اماں کہاں اماں تو قضا کر گئی پیارو اماں تو کہاں اماں قضا کر گئی پیارو جب اٹھ گئے محبوبے جزاک اللہ جی. اب میں گزارش کروں گی ذاکرہ ہنادوسہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ انفال کی 28 نمبر کی آیت، 28 نمبر کی آیت جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور جان لو کہ یہ تمہاری اولادیں اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہیں اور خدا کے پاس اجر عظیم ہے. رب العزت یہاں پہ پروردگار عالم ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ انسان کے پاس جو اس کی اولاد ہے اور اس کے جو مال ہیں وہ صرف ایک آزمائش کا ذریعہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں. ہم اس کو اپنی برتری میں سمجھ کے کہ ہمارے پاس یہ اولادیں یعنی بیٹیاں ہیں تو بیٹے ہیں اور اموال ہمارے پاس مال اگر اتنا زیادہ ہے تو ہم بہت عزت والے ہیں. تو پروردگار عالم اس طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں آزمانے کے لیے ہیں. یعنی تم اس طرح آزمائے جاؤ گے کہ اگر میں نے تمہیں تمہاری گودیوں میں اولاد دی ہے تو تم کتنا ان اولادوں کو میری طرف متوجہ رکھتے ہو، ان کی تربیت کر کے کتنا انہیں میرا قرب الہی کی طرف ان کو متوجہ رکھتے ہو. اور اگر مال میں نے دیا ہے تو شکر الہی کے طور پہ تم اس مال کو میری راہ میں میری مخلوق کے لیے کتنا خرچ کرتے ہو. اور پھر پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی کہ تم اپنی اولاد کے ذریعے اور یعنی اس کی تربیت کر کے اس کو اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ جہاں وہ پروردگار عالم کا ایک بہترین بندہ بن گیا اور اس کی تربیت اس طرح کی تو تم اجر عظیم کے مستحق ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے مال کو جو میں نے دیا ہے اگر اس مال کو میری راہ میں خرچ کیا اور یعنی متوجہ میری طرف رہے، میری خوشی کے لیے کیا تو پھر اس وقت بھی تم خدا کے پاس اجر عظیم کے مستحق ہو جاؤ گے. یعنی پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے ایک بہت بلند ترین مقام حاصل کر سکتے ہو، اور وہ ہے پروردگار کی طرف سے اجر عظیم جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ رب العالمین عظیم ہے اور وہ جب بھی کچھ عطا کرتا ہے تو وہ بے مثال ہوتا ہے، بہت بلند اور باعظمت ہوتا ہے. یہی پروردگار عالم جہاں ہم غور کرتے ہیں جو علماء دین اور کافی سارے علماء دین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عورت حاملہ ہو، اور ابھی میں نے ریسنٹلی اس بات کو پڑھا کہ جب بھی کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھے. وہ حاملہ ہے تبھی اس بچے کا نام رکھ لے. اگر اسے نہیں پتا، بچے کا سیکس نہیں پتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو وہ ایسا نام رکھے
کہ جو وہ لڑکے کا بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے کئی بار لوگ مبین نام رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا لڑکے کا ہے لڑکی کا ہے. کئی بار حمد نام رکھ لیتے ہیں، دونوں میں مطلب اس طرح کا نام رکھیں. اور اگر یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے تو زیادہ تر علماء دین فرماتے ہیں کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا نام رکھیں یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ان کا نام رکھیں، تاکہ وہ بابرکت قرار پائیں اور ان کے صدقے میں وہ اپنی ماں کے رحم میں ایک بہترین ان کی نشو نما ہو سکے، ان کی اس میں پرورش ہو سکے، اور ہر آفت و بلا سے اور نظر بد سے وہ دور رہ سکیں. یعنی کہ پروردگار. اور پھر علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو قیامت کے روز بچے کو چاہے بچہ کتنا کسی بھی عمر کا ہو، اس بچے کو نام کے ساتھ بلایا جائے گا اور ان کے والدین کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. خاص طور سے ہے نا کہ قیامت میں ہر بچے کو اس کی ماں کے نام سے بلایا جائے گا. تو پروردگار عالم. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 4 بچے ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا. لیکن وہی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ حاملہ ہوتی ہیں 5ویں بار، اور رسول اکرم اس بچے کا نام محسن رکھتے ہیں. اور کتنا بہترین نام ہے، احسان کرنے والا. یعنی محسن ہے وہ بچہ، ابھی ماں کے رحم میں ہے لیکن وہ دین خدا کے لیے احسان کرنے والا ہے. اور اس کے ذریعے، اور یہ کیسا احسان ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات سے کہ اے علی، تمہارے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے اور تم اس امت کے ذوالقرنین ہو. آپ سب کو پتا ہوگا کہ ذوالقرنین، جناب ذوالقرنین وہ ہستی تھے کہ جنہوں نے یاجوج اور ماجوج کے سے پوری امت قوم کو بچایا تھا، اور انہوں نے ہی اپنی عقل اور سمجھ سے پہاڑے کے اوپر کوپر کو پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا تھا تاکہ وہ اس کوپر کی دیوار کو کراس کر کے یا پھلانگ کے آ نہیں سکیں اور امت کو قوم کو تنگ نہیں کر سکیں. وہ آج بھی اسی طرح ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے یہ پیشن گوئی ہے کہ یاجوج اور ماجوج پھر اس دنیا میں آئیں گے. تو پر مولا رسول اکرم فرما رہے تھے کہ اے علی، تم اس امت کے ذوالقرنین ہو، یعنی باطل طاقتوں سے تم امت کو بچانے والے ہو. بے شک پروردگار مولا کی ولایت کے ذریعے ہم ساری امت مسلمہ کو بچانے والے ہیں. کاش کہ امت مسلمہ نے اس بات کی قدر کی ہوتی. اور پھر رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خزانہ جو پیغمبر اکرم نے حضرت امیر المومنین کے لیے جنت میں فرمایا، یہ وہی محسن شہید ہیں جو گھر کے دروازے کے فشار میں ساقط ہو گئے تھے بی بی کے اس میں. اور ہم غور کریں میری بہنوں کہ کسی بھی مطلب سردار انبیاء، کسی امت کا نبی ہو تو دنیا کتنی اس کی قدر کرتی ہے، کتنی ان کا احترام کرتی ہے. یا ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کی آیتیں جس کی فضائل بیان کر رہی ہوں، جس کی عظمت بیان کر رہے ہوں، لیکن اس رسول کے آنکھیں بند ہوتے ہی کیسی ان کی اولاد کے اوپر کیسی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے کہ لوگ جو پرسہ دینے آنا چاہیے تھا پوری قوم کو. سب سے بڑا المیہ تو یہ تھا کہ ملتا ہے روایات میں کہ رسول اکرم کے جنازے میں مشکل سے 11 لوگ تھے. اور ایسی ایسی اداسی تھی، کیسے نہیں ہوتی کہ جب دنیا سے سب سے بڑی نعمت
جب امت سے لے لی گئی ہو اور وہ امت بیٹھ کر اپنی خلافت کا فیصلہ کر رہی ہو، اپنے مشورے کر رہی ہو، تو وہ ہم سوچیں کہ وہ امت کیسی قدردانی کرنے والی تھی، اور کون آتا پرسا دینے کہ جو دولت اور اپنے حکومت کے چاہت میں جنہوں نے اپنے رسول کا احترام نہیں کیا، ان کی عزت نہیں کی، اور بی بی، اور اتنا کہ بی بی کے دروازے پہ تیسرے ہی دن، بلکہ کئی روایات میں ملتا ہے کہ دوسرے ہی دن آ گئے دروازے پر، اور آ کے کیونکہ اللہ نے رسول کے ذریعے جسے ولایت عطا کی تھی، جسے ولی خدا بنایا تھا، اس کو اس لیے کہ جبرن اس سے بیعت لی جا سکے، کیونکہ اگر اللہ کا ولی بیعت کر لے گا تو پھر ان کے ہر عمل کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ایک پروف مل جائے گا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اکرم آپ پہ اور آپ کی اولاد پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے بچے، ہماری اولادیں قربان ہو جائیں۔ کیسی مضبوط ثابت قدم تھی آپ کی اولادیں، کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ تم میرے دروازے پہ آئے ہو اور مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ تم میرے گھر میں گھس آؤ گے اور میرے گھر کو آگ لگا دو گے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن و حسین اسی گھر میں رہتے ہیں؟ اور جواب ملا کہ رہتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ بنت رسول، میں رسول کی بیٹی اس گھر میں رہتی ہوں؟ لیکن کہتا آواز آئی کہ رہتے ہوں گے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بس ہم چاہتے ہیں کہ علی کو ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن پروردگار عالم کیسی ثابت قدم اور کیسی شجاع بنت رسول تھی کہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تم بہجت خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، اور ایسی شہادت پیش کر دی، صرف اپنی پسلیوں کی شہادت نہیں بلکہ اپنے رحم میں اس ننھے مجاہد دین جناب محسن کی بھی شہادت اس طرح ہو گئی کہ دروازے کو آگ لگائی گئی اور اس کے بعد اس کو توڑا گیا۔ کہتے ہیں کہ کیل اس طرح سے شہزادی کے شکم میں پیوست ہو گئی کہ اسی وقت بی بی دروازے کے پاس ہی گر گئی، اور پھر کہنے لگی فضا دوڑو، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد یاد کرتی ہے میرے بیٹے مہدی، کیونکہ بی بی کو پتا تھا کہ یہی ہے وہ میری اولاد جو اس شہادت کا بدلہ لے سکتی ہے، اس قتل کا بدلہ لے سکتی ہے، میری جانیں قربان ہو جائے بی بی۔ آپ کے در پہ دروازے کی آپ کے جسم پہ دروازہ گرایا گیا، آگ لگائی گئی، مولا کائنات کے گلے میں رسیاں باندھی گئی رسول کے 2 دن کے بعد، اور وہی کربلا میں نظر آتا ہے آپ کے فرزند حسین کو قتل کیا گیا بھوکا اور پیاس، اور اس طرح دوڑ دوڑ کے آپ کے خیموں میں آگ لگائی گئی اور اسے لوٹا گیا۔ اتنا ہی نہیں، روایت میں ملتا ہے، ہم غور کریں، یہ وہ ایام ہے کہ جب قافلہ مدینے واپس آیا ہے، عجب نہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ماں کی قبر پہ فریاد کرتی ہو، اماں میری مظلومہ ماں، آپ کے شکم سے محسن شہید ہوا، لیکن اماں رباب کی گود اجڑ گئی۔ ارے اصغر کو اس طرح سے نہر کیا گیا جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، ارے تیر سے مارا گیا کہ ایک کان سے نکل کر دوسرے کان سے گزر گیا، اور اسی لیے مولا آقا حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، کاش کہ تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی
طلب کر رہا تھا، مگر اس قوم جفاکار نے مجھ پر ذرا رحم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پانی کے بجائے میرے بچے کو ظلم کے تیر سے سیراب کر دیا۔ ہے پروردگارا، اور یہ دادی کے بھی زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر میں بے چین ماں کی آواز آ رہی ہو، اے زینب، اے زینب، میں سب دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے، میں دیکھ رہی تھی، اور اتنا ہی نہیں، میں نے دیکھا کہ علی اصغر کو جب دفن کر دیا گیا تھا تو موقوفیوں اور شامیوں نے زمین میں نیزے چبو چبو کے اس ننھے بچے کی میت کو باہر نکالا، اور اس کے پاس تلوار سے اس کے نازک گلے کو الگ کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ باری اللہ اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، باری اللہ میں ہمارے محسن کا واسطہ، شہید محسن کا واسطہ، پروردگار اس ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ بنت رسول کے، ہمارے حجت خدا کو پروردگار سے ان کے ظہور میں تاثیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و امان میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما پروردگارا، اور سب مومنین کی گودیوں کو بھر دے پروردگار، شہزادے محسن کا واسطہ، اس بی بی کا واسطہ، زینب سلام اللہ علیہا کے جو اس نے اپنے دین پر اپنی نسل قربان کر دی، اس بی بی کا واسطہ پروردگار، سب کی گودیاں بھر دے پروردگار، سب کو بس پروردگارا امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یا حسین، یا حسین، 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 زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں ہوتی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے پھول سے بچے پوچھتے ہیں وہی مجھ سے، کیا پتا ہم سے ہے
کی زہرا پہ کی گھڑی شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی Tausen, 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 Tausen. السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم والا الواح التي حلت بفنائك علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولجعل اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین السلام علیکہ یا مولایا غریب الغربہ السلام علیکہ یا معین الزہفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا ایہا المدفون بعرض طوس السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکہ یا سلطان العلب والجم السلام علیکہ یا ابا حسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمان السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیارت حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ السلام علیکہ یا بنت محمد المصطفیٰ السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ السلام علیکہ یا بنت علی المرتضی السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا اخت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ السلام علیکہ یا ایہا سید و زکی السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا زینب الکبریٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ الابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ایک سورہ فاتحہ تمام شدہ